حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچھانے کا ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ اس طرح فروخت کیا کہ آپ نے فرمایا یہ ٹاٹ اور پیالہ کون خریدے گا؟ ایک شخص نے عرض کیا میں یہ دونوں چیزیں 1 درہم میں لے سکتا ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کون 1 درہم سے زیادہ دے سکتا ہے؟ ایک شخص نے 2 درہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کر دیے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں چیزیں اس کے ہاتھوں فروخت کر دیں۔ اس سے معلوم ہوا کہ نیلام کے طریقے پر بھی خرید و فروخت کر سکتے ہیں۔ نیلام کے جس واقعہ کا ذکر اس حدیث میں کیا گیا ہے اس کی تفصیل سنن ابو داؤد اور سنن ابن ماجہ میں ملتی ہے۔ ایک مفلس انصاری نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اعانت کی درخواست کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دریافت کیا کہ تمہارے گھر میں کچھ سامان ہے؟ انہوں نے بتایا کہ ایک ٹاٹ اور ایک پیالہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے انہوں نے یہ دونوں ہی چیزیں خدمت میں حاضر کر دیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو نیلام کر دیا۔ نیلام کرتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں یزید کون اس سے زیادہ قیمت دے گا؟ تو 2-3 دفعہ فرمایا تو ایک صاحب نے 2 درہم آپ کو دیے۔ آپ نے انصاری صحابی سے فرمایا 1 درہم سے تو کھانے پینے کا کچھ سامان گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم سے کلہاڑی خرید کر لے آؤ۔ جب وہ کلہاڑی لے کر آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس میں لکڑی کا دستہ لگایا اور فرمایا کہ یہ کلہاڑی لے کر جنگل جاؤ اور لکڑیاں لا کر فروخت کرو۔ 15 روز سے پہلے میرے پاس نہ آنا۔ انہوں نے اس پر عمل کیا یہاں تک کہ اس کمائی کے نتیجے میں ان کے پاس 10 درہم جمع ہو گئے۔ انہوں نے اپنے گھر والوں کے لیے غذائی سامان اور کچھ کپڑا وغیرہ خریدا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ محنت کر کے گزارا کرنا تمہارے لیے اس سے بہتر ہے کہ لوگوں کے سامنے دستے سوال دراز کرتے پھرو اور قیامت میں تمہارے چہرے پر اس کا داغ اور نشان ہو۔